جرنلسٹ ہیں، اس کے ساتھ لندن سے ڈاکٹر جواد سید بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ بھی انہی موضوع پہ بات کریں گے. ناظرین، تحریک انصاف کی طرف سے جو پلان سی کا آغاز ہوا ہے اور کل اسی سلسلے میں ایک کال دی گئی ہے جو ہڑتال کی صورت میں اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. کل فیصل آباد میں اس کا آغاز ہوگا. آج ہم بات کرتے ہیں کہ اصل میں ہڑتال جو تحریک انصاف کی طرف سے ایک کال جو دی گئی ہے اس پہ عوام کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے. ہڑتال کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی؟ اگر ہڑتال کامیاب ہوتی ہے تو اس کے مطلب کاروباری زندگی پر یا عام لوگوں کی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ہڑتال کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہڑتال کیسے ہوتی ہے؟ پہیہ جام ہڑتال ہوگی یا پھر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی؟ اور اس کو کامیاب بنانے والے کون سے فیکٹرز ہیں؟ اس پہ بات کریں گے. اس کے بعد ہم سوشل میڈیا پر ایک جو جنید جمشید جو سابقہ گلوکار ہیں اور موجودہ نعت خوان ہیں، مشہور نعت خوان ہیں، ان کی طرف سے ایک ان پہ توہین رسالت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس بارے میں بات کریں گے کہ انہوں نے اصل میں کیا ایسی بات کر دی جس پر ان کے خلاف کچھ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ مظاہرے بھی کر رہی ہیں اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. اصل میں انہوں نے بات کیا کی تھی اور کہاں سے وہ اصل مواد انہوں نے اکٹھا کر کے بتایا تھا، اس پہ بھی بات کریں گے. سب سے پہلے میں آغا مسعود آپ کی طرف آتا ہوں. شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا پہلے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کہ کل جو تحریک انصاف کی طرف سے پلان سی کی حکمت عملی کے تحت جو کل پہلی ہڑتال فیصل آباد میں ہونے کا امکان ہے اور اس پر ہم بات کرتے ہیں. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کل جو تحریک انصاف کی ہڑتال ہوگی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہڑتال کس طرح ہوگی؟ پہیہ جام ہوگی، شٹر ڈاؤن ہوگی اور اس کے عام لوگوں کی زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد میں جو ہڑتال ہو رہی ہے وہ پہیہ جام تو نہیں ہوگی لیکن شٹر ڈاؤن ضرور ہوگی، کیونکہ ابھی تک جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہے فیصل آباد سے اور جو ہمارے دوست فیصل آباد میں وہ بتا رہے ہیں کہ تاجر برادری سے باقاعدہ وہ اس کو سپورٹ بھی کرے گی. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ فیصل آباد جو ہے وہ مسلم لیگ کا گھر ہے، لیکن کیونکہ پرفارمنس نہیں ہوئی حکومت کی تو اس وجہ سے لوگ بڑے نالاں ہیں. تو پھر دوسری بات یہ ہے عمران خان کا ایک شہر ہے شخصیت کا، اور جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ وہی ہیں کہ جو عوام سننا چاہتے ہیں اور عوام کے دلوں میں ہے. تو وہ فیصل آباد جو میں یقینی طور پر یہ مانچسٹر کہلاتا ہے پاکستان کا، تو تاجر برادری صنعتکار تو ان کے ساتھ ہیں اور مسلم لیگ کے بعد جو ہے اس کی مزاحمت کریں گے، کوشش کریں گے. شہباز شریف سے باقاعدہ اپنے دوستوں سے مل کے، رانا قمر اللہ اور دیگر سے مل کے کوشش کریں گے کہ یہ جو کال ہے ناکام ہو جائے، لیکن ان کی کوئی میرا خیال سننے والا نہیں ہے. شہباز شریف تو مودی ٹاؤن میں قتل کے سلسلے پہلے ہی FIR ان کے ساتھ کر چکی ہے. تو میں نہیں سوچ سکتا کہ مسلم لیگ جو یہ کہتی ہے کہ فیصل آباد ان کا گھر وہ کسی قسم کی مزاحمت کو ضرور کریں گے. ہو سکتا ہے تصادم بھی ہو اور جیسا کہ آج ہوا تھوڑا بہت، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ہڑتال بہت کامیاب جائے گی، کیونکہ مسلم لیگ خاص کر جو ہے ہم نے اعلان کیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. چھوٹی موٹی تنظیموں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ ہڑتال میں عمران خان کا ساتھ دیں گے. تو اس بات کی اب بالکل یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ یہ شٹر ڈاؤن ہوگی، لیکن پہیہ جام میں اسی لیے ہوگی کہ بہت سی ایسی تنظیمیں موجود ہیں کہ جو ان کا ساتھ نہیں دیں گی، اور جو مسلم لیگ کے جو ہم نوا لوگ ہیں جو مسلم لیگ کے خیالات ہیں یا ان کے کارکن ہیں یا ان کے گزرا کا ساتھ دیں گے، تو تھوڑی بہت تو شٹر ڈاؤن جو ہے نا تو کام ہو جائے گی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا آغا مسعود صاحب، ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ کس حکمت عملی کے تحت وہ ہڑتال کی جائے گی؟ مطلب کیا وہ تاجروں سے رابطہ کر رہے ہیں یا کوئی داخلی جو شہر کے داخلی راستے ہیں ان پہ کوئی دھرنا یا اس طرح کا پروٹیسٹ ہوگا
چونکہ اگر ٹرانسپورٹ بند ہوتی ہے تب ہی جا کے دکانیں بند ہوتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تاجر انٹرسٹڈ ہوں گے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہڑتال اس صورت میں ہوتی ہے جب ایک خوف کی فضا ہوتی ہے یا کوئی تصادم کا خدشہ ہوتا ہے جس کے بعد لوگ جو ہیں اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں. تو کیا تاجر برادری جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہوگی یا پھر کسی خوف کی وجہ سے یہ سارا عمل ہوگا؟ دیکھیے تحریک انصاف کا خوف کا عنصر نہیں ہے. یہ ایک مطلب ایک ایسی پارٹی جس میں تشدد سے یقین نہیں رکھتے. مسلسل لوگ پرامن جو ڈیزائن کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ بر صغیر میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اتنا طویل دھرنا اور احتجاج نہیں کیا ہے. لیکن اس سارے دوران عمران خان صاحب اور ان کے جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں سب نے کہا ہے کہ یہ ہماری پرامن جدید ہے. آپ دیکھیے اسلام آباد میں جتنا بڑا اجتماع ہوا, میرا خیال ہے کسی بھی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع اسلام آباد میں نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد کسی قسم کا تصادم نہیں ہوا. اور بلکہ نواز شریف صاحب نے شاباشی دی چودھری نثار کو صاحب بہت پرامن جلسہ رہا اور اس کی بڑی تعداد میں لوگ آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تصادم کو لیکن یہ مسلم لیگ یوز کرے گی کیونکہ دوسری مسلم لیگ جو ہے نا وہ بالکل مطلب پختائی اختیار کر رہی ہے اور پختائی اس لیے اختیار کر رہی ہے کہ ان کے پاس گورننس نہیں ہے اور ان کے پاس جو لوگ ہیں وہ محض ٹیلی ویژن پر آ کے عمران خان کو ہدف بناتے ہیں, ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. حالانکہ ان کو اپنی پرفارمنس دکھانی چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اب تک کے جو پروجیکٹ ہیں جو بجلی سے متعلق ہیں, توانائی سے متعلق ہیں اور جو کراچی میں شروع کیے گئے تھے وہ سب ان پر سناٹا چھایا ہوا ہے. پوری کسی قسم کی مطلب وہاں پہ سرگرمی نظر نہیں آتی. اب آپ دیکھ لیجیے نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہے آکسفورڈ یا برین اس کو دیکھ لیجیے, گدانی میں دیکھ لیجیے, بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے. تو میں آپ تک کر رہا ہوں کہ یہ کاغذی یہ اخبار میں اپنی پبلسٹی کرا رہے ہیں لیکن جو زمینی حقائق ہیں ان کے خلاف ہیں. تو جہاں تک تصادم کا تعلق ہے میں بالکل دیکھ رہا ہوں کہ تصادم تو ہوگا کیونکہ وہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں گلو بٹ ٹائپ کے کہ جو نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی حرکت کر سکتے ہیں. کیونکہ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ پسپائی اختیار کر رہی ہے حکومت اور یہ پسپائی ہے وہ اس لیے بھی کر رہی ہے کہ ان کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے. اب میں آپ کو مثال دوں, ابھی حال ہی میں یعنی آج بہت سے مختلف پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں نے تحریک انصاف سے شمولیت اختیار کی ہے. بلی گالا میں گئے اور عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے مشترکہ کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہ ہم کوشش کریں گے جوڈیشل کمیشن بن جائے تو اس سے جو ہے کہ بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی کہ دھاندلی ہوئی کہ نہیں ہوئی, لیکن یہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اچھا یہ ISI یا IG یا دوسری جتنے بھی خفیہ ایجنسی ہیں ان کو پہلے تو یہ تیار تھے کہ ان کو شامل کیا جائے, لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ اگر بھی شامل ہو گئی تو ان کو تو ساری اطلاعات معلوم ہے کہ دھاندلی کیسے ہوئی, کہاں ہوئی, تو یہ مسئلہ اختیار کر رہے ہیں. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ عوام جو ہے نالا ہے, یہ کہ بہت بری حالت سے پاکستان میں توانائی کا بڑا گہرا مطلب فورن انویسٹمنٹ عامرہ چین میں جاری ٹائم دیے کسی بھی جگہ نہیں ہوئی. گوادر پورٹ ایسے ہی رکھا ہوا ہے, حالانکہ چین میں تقریباً کوئی 1 سال ہو رہا ہے چین کو گوادر پورٹ کے جو ذخائر ہیں سونے اور تعلیم اس سے بھی کام نہیں ہو رہا. تو مجھے آپ بتائیے کہ حال میں جب روزگار نہیں ہے شرم کر دیں گے پاکستان میں, تو آپ مجھے بتائیے کہ کیوں نہیں عمران خان کے ساتھ لوگ جائیں گے. وہ آج 40 سال کے بعد یہی زبان بھٹو صاحب نے استعمال کی تھی اینڈ واز سکسیسفل مین, از اے ویری گڈ پولیٹیشین, کرسمیٹک لیڈر, اور آج عمران خان بھی اسی طریقے سے کرسمیٹک لیڈر ہے اور وہ عوام کی زبان بول رہے ہیں. اچھا اگر صاحب ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان بھی کہتے ہیں کہ کمیشن بننا چاہیے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کیوں دیر کی جا رہی ہے, حالانکہ کمیشن جو ہے وہ 1 ہفتے میں بھی کے اندر بن سکتا ہے اگر حکومت چاہے. تو کیا ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر حکومت جو ہے ہچکچا رہی ہے, کیا خوف ہے اس کے اندر؟ دیکھیے خوف یہ ہے کہ دیکھیے جہاں بھی بڑے وسیع پیمانے سے یہ دیکھیے مسلم لیگ کو یعنی نواز شریف کو 15% ووٹ ملے ہیں, اور آپ بتائیے کہ 15% ووٹ میں وہ 18-20 کروڑ آدمی کی جو ہے نمائندگی کر رہے ہیں.
ایک تو یہ بات دوسری بات یہ کہ گاندھی پیپلز پارٹی دیکھیے کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جس میں مسلم لیگ کے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو نواز شریف صاحب کے طریقہ کار سے اختلاف کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. سب سے زیادہ پیپلز پارٹی مستقل کیسی دھاندلی ہوئی ہے. اعتزاز احسن نے باقاعدہ اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ سنگین نوعیت کی دھاندلی ہوئی ہے. جب ساری پولیٹیکل پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو یہ خوفزدہ ہیں. ان کو معلوم ہے کہ الیگیشن کمیشن بن گیا اور اس کمیشن کے ارکان جو ہیں وہ انتہائی مضبوط کردار کے اور غیر ذمہ دار رہے. رپورٹ کھل جائے گی اور یہ مطلب یہ جو حکومت سے جائے گی بلکہ مثال مقدات بھی چلیں گے اور یہ سب باقاعدہ مطلب کی بلوں میں جائیں گے کیونکہ ان کے پاس جو معلومات ان کے پاس ہے عمران خان اب ان چیزوں کو سامنے نہیں لا رہے ہیں. لیکن ان کے بہت سے ایسے دوست ہیں جو میرے بھی دوست ہیں جیسے عارف علی ہیں, ان کے پاس تو بڑے اہم کاغذات بھی رکھے ہوئے ہیں. یہ بڑے خوف زدہ ہیں اور خوف کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ نیشنل ایجوکیشن کمیشن بنے اور کسی طریقے سے اس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے کچھ سال چھوڑ. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ 6-7 مہینے میں انتخابات ہو جائیں گے. پاکستان اس طرح چل نہیں سکتا. دیکھیے راحیل شریف نے بات کہی پرسوں کراچی میں, انہوں نے کہا کہ ڈیفینس ہے پاکستان میں اور جس ریلیشن کی وجہ سے نہ تو ترقی ہو رہی ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی ایسی پاکستان کے اندر بتا رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں ہماری شکل کے لوگ ہیں جو پاکستان کو مطلب عدم استحکام سے دو چار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو راحیل شریف صاحب کے بھی اور ایک انٹرنیشنل سیکٹر بھی. تو آپ کو تو بتائیے کہ 2 چیزیں آپ کے سامنے ہیں, یا پاکستان کو بچا لیجیے یا ایسے لوگوں کو جمہوریت کے ایک انتہائی جھوٹی جمہوریت کے نام سے اقتدار میں آئے ہیں اور غلط طریقے سے ہیں, دھاندلی کے ذریعے آئے ہیں. ان کا ساتھ دیکھیے اب فوج کے سامنے صرف ایک ہی سوال ہے, اگر یہ سیف پاکستان اور یہ سیف شام ڈیموکریسی, فیک ڈیموکریسی ان پاکستان. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹر صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں لنڈن. اچھا چلیں ٹھیک ہے, چلیں آگے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اب چونکہ ہڑتال کی کالز تو شروع ہو چکی ہیں, کل سے ہڑتالیں شروع ہو جائیں گی, حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جب آپ نے فیصل آباد کی بات کی تو فیصل آباد میں بھی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ مسلم لیگ کا ایک گڑھ ہے. ایک طرف عابد شیر علی اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. جی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیا حکمت عملی اختیار کرے گی کل کی ہڑتال کو ناکام بنانے کے لیے؟ کیا وہ مذاکرات, ایک طرف تو مذاکرات کا بھی کہہ رہے ہیں کہ بحال ہونے چاہیے, لیکن دوسری طرف تحریک انصاف نے کہا ہے جی دیکھیے سر میں آپ سے خدمت کرتا ہوں, حکومت سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات میں. دیکھیے حکومت بہت بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے. صرف نواز شریف صاحب لیڈ تک پرائم منسٹر بن چکے ہیں. اتنی ان کی میرا خیال ہے کہ بھج اڑی ہے اس طریقے سے ان کو جو حکومت یہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہوئے یہ لوگ, اس وجہ سے ان کی اب وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک شخصیت کا ایک شہر ہوتا ہے, شخصیت کی ایک سوچ ہوتی ہے, وہ ذرا نواز شریف صاحب میں نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں جو ان کے سبزی ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو پوری دنیا جانتی ہے, آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجیے کہ انہوں نے کس طرح منی لانڈرنگ کروائی. یہ اکاؤنٹنٹ آدمی ہے, یہ ان کا سمجھی بھی ہے اور یہ کہتا ہے کہ پہلے دھرنے بند کریں اور اس کے بعد ہم مذاکرات کریں گے. آپ کو یہ بتائیے کہ اسی طریقے سے فاروق قادری کو بھی رحم کر چکے ہیں, اس کے بارے میں بڑی چنوگوئیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں. لیکن عمران خان تو یہ ڈفرنٹ پرسن ہے. عمران خان کے پاس تو نہ پیسے کی کمی ہے اور عمران خان کے پاس جو ہے اب عوام اس کے ساتھ دے رہے ہیں. 60% پاکستان میں نیوز ہیں اور تقریباً 50% نیوز جو ہے وہ عمران خان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. میں بھی ایک یونیورسٹی میں لیکچر دینے گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک صاحب تحریک انصاف کے میرے ساتھ تھے, لوگوں نے ان کو اسٹینڈنگ اوویشن دیا اور بڑے نعرے لگائے عمران صاحب کے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یوتھ جو ہے پاکستان جیسے کہتے ہیں نا یوتھ بنچ ان پاکستان, وہ عمران خان کے ساتھ ہے. مسلم لیگ کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے. یہ ڈنڈے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں گے, خوف پیدا کریں گے, پولیس کو استعمال کریں گے اور پولیس پہلے بھی استعمال ہو سکتی ہے. ماڈل ٹاؤن کا کیس بھی لوگوں کے سامنے ہے. اگر انہوں نے یہ غلطی کی میرا خیال رہی کئی کسر بھی جو ہے ان کی ختم ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اکثر بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے تھوڑا سا جنید جمشید کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں. اس وقت چونکہ یہ ٹرینڈ کافی ان ہے, سوشل میڈیا پہ بہت ساری بحث چل رہی ہے اس پہ بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جنید جمشید پہ ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے توہین رسالت کے تحت, بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے خلاف ہیں اور بہت سارے لوگ ان کی سائیڈ بھی لے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ توہین رسالت کے جو ایک قانون ہے اس کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور غریب جو ہیں اگر وہ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو سزا ملتی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ نہیں, آپ کا سوال جو ہے جنید جمشید صاحب سے متعلق ہے. جی میں چاہ رہا تھا کہ ابھی بریک لینی ہے, اس کے بعد ہم نے جی آپ کا سوال سمجھ آ گیا. دیکھیے اس لاء کے سلسلے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ نہیں دیکھیے جنرلی بات ملتا ہے. ایک تو جنید جمشید صاحب کا میں نے وہ آواز سنا ہے جی, اور ان کی دلیل نہیں کہنے چاہیے تو پہلی بات یہ صحیح, اور وہ اب خیر معافی بھی مانگ رہے ہیں, اور جنوری ٹاؤن کے جو مسجد ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں اس کو معاف کر دیں کیونکہ یہ تو گانے والا شخص ہے تو مذہب کا کوئی گراف نہیں ہے. لیکن وہ اس میں جس طرح بات کی وہ میرا خیال ہے کوئی بھی معمولی مذہب کی جو معلومات رکھتا ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کرے گا, اور اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے گا. دوسری بات یہ کہ جہاں تک بلنسی کی مخالف کا تعلق ہے تو پیپلز پارٹی میں جو باقاعدہ درخواست دے رکھی ہے, ان کی ایک تقریب تھی جو امریکہ میں تھی, شہری رحمان, ان کی بھی وہاں پر یہ کہ ایک درخواست رکھی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی لانی چاہیے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی دشمنی نکالتے ہیں. راجا کشری جو واقعہ وہ آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے میاں بیوی کو انہوں نے اس میں بستے میں ڈال دیا, حالانکہ وہ بیچارے اپنے اجرت کے لائے تھے, پیسے کے لائے تھے. یہ چیزیں جو ہے نا بہت خطرناک ہے, اور پاکستان بدنام ہو رہا ہے بہت بری طریقے سے, اور بدنام اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ وہ رول آف لا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اب ڈیموکریسی سے جو ہے نا بہت بیزار ہو جائیں گے. ڈیموکریسی چیک اینڈ بیلنس کا نام ہے, رول آف لا کا نام ہے. بالکل رول آف لا, چیک اینڈ بیلنس اینڈ گڈ گورننس نہیں ہوگی, معاشرے کو سدھر نہیں سکتا. اگر آپ پاکستان آئے تو آپ دیکھیں گے بھیڑ ہے, یہ چاروں طرح سے گندگو ہے انسانوں کا, اور جن کا کوئی سمجھ نہیں ہے. اس کی سمجھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ حکومت کرنے والے جو ہے نا ان کو کسی قسم کے ڈائریکشن میں یہ رہے, نہ ان کے پاس ہیلتھ کیئر ہے, نہ ان کے پاس تعلیم ہے, نہ ان کے پاس روزگار ہے. بس یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی بنسبت کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی جو ہے یہ خوشیاں نظر آتی ہیں پاکستان کے اندر. اگر پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بحث تعلیم شروع ہو جائے گی. لوگ جو ہے ایک دوسرے کو میرا خیال ہے کہ نوچیں گے, جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ وہ لوگ جو آپ سے بات کر رہے ہیں اس پر تو پیپلز پارٹی جو ہے نا اس کا باقاعدہ مطلب دینے کا ساتھ دے رکھی ہے, لیکن دونوں جمشید صاحب کو یہ نہیں کہنی چاہیے. نہیں کہ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو جس مٹیریل کو انہوں نے یوز کیا ہے پڑھ کے, جیسے کہ بہت سارے مذہبی رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل گستاخ جنید جمشید نہیں ہے بلکہ توہین آمیز کتابیں ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں, اور جہاں سے انہوں نے یہ چیزیں پڑھی ہیں اصل میں وہ چیز ختم ہونی چاہیے. دیکھیے میں بتاؤں کہ مجھے بڑا کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی مداخلت بہت زیادہ ہے. کراچی میں ہماری شکل کے لوگ یہاں موجود ہیں, لیکن بیسیکلی جہاں نہیں ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں, مختلف لوگوں کے گھروں میں وہ بیان کرتے ہیں, بالکل ایسا لگتا ہے پاکستانی ہے. وہ اپنے ساتھ ایسی کتابیں بھی لاتے ہیں. یہاں پر ایسے بہت سے ادارے ہیں جو خاموشی سے ایسے کام کر رہے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ اسلام کی جو ایک پورا من کا جو پیغام ہے, اسلام کا جو ایک لافانی اخوت ہے, محبت کا پیغام ہے, اس کو مت کیا جائے. اب دیکھیے پورا مجلس تباہ ہو گیا نا اسی بنیاد سے, شیعہ سنی وہابی تکفیری, اسی بنیاد سے پورے مجلس کو تباہ کر دیا. اور یہ کہ اب داعش آ گیا ہے, اس میں تو وہ ایک انصاف اپنی سنی چاہیے کہ وہ تو سنیوں کو بھی معاف کر رہا ہے, ان کو بھی ختم کر رہا ہے. تو آپ کو مجھے بتائیے کہ یہ صورتحال اب پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں جو ان کی مرضی آتی ہے وہ بولتے ہیں. میں نے ایسے ذات سنے ہیں جو مجھے بہت افسوس ہوا کہ کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے, کوئی ان کی کسی قسم کی مذمت کرنے والا نہیں ہے. جب یہ قانون اس طریقے سے ٹوٹ جائے اور قانون لچر ہو جائے, قانون کی کوئی قوت نہ ہو, قانون کا کوئی اطلاق نہ ہو, تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ سماج سامنے بیٹھ گیا ہے. جب عرب اسپرنگ شروع تھی تو میں نے کالم لکھا تھا
میں نے کہا کہ یہ CIA کا بہت بڑا پلان ہے، اور میں نے کہا کہ دیکھیے عرب اس کے اندر پھنس جائے گا، وہی ہوا. آج میرے ساتھ دیکھیے کتنا خوبصورت خطہ جو ہے نا، آج سوائے اسرائیل کے وہاں کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ کسی قسم کا امن ہو. مجھے پلاننگ ہے کہ اسرائیل کو باقاعدہ مسجد بنایا جائے، اس کو اس خطے کا بادشاہ چودھری بنا دیا جائے، اور باقی مسلم ممالک جو ہیں اس کے میرے دست آ جائیں. یہ جو ہے نا مجھے اب آپ کو کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، معمولی لوگ ہیں، لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، ادراک دے رہے ہیں، احساس دلا رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر تو لوگ بھی جو ووٹ کرنے والے ہیں ان کو فرصت ہی نہیں ہے، ان کی شامیں پاکستان کے عوام کی شامیں تو نہیں ہے. ان کو یہی نہیں معلوم کہ کتنے ہزاروں گھر ایسے ہوں گے جو بھوکے ہوں گے، لاکھوں ایسے بچے ہوں گے کہ جن کے پاس تعلیم کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا. یہ حاکم تھوڑی ہے، قائد اعظم نے پاکستان میں کے لیے تھوڑی بنایا تھا. پاکستان میں تو برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بنایا تھا، اور یہ سوچ کے بنایا تھا علامہ اقبال کے کہنے پہ کہ بھائی یہاں پر مساوات ہوگی، یہاں پر قانون کی حکمرانی ہوگی، یہاں پہ لوگ قانون کے تحت اپنی زندگی بسر کریں گے، اسلام کا بہت زیادہ ہوگا. اب تو کچھ بھی بہت گورننس بھی ہو جائے. چلیے یہ بات چلے چھوڑ دیں، اگر ہم اس کو بھی صبر کر لیں کہ اسلام کا بول بالا نہیں ہوا تو کم از کم گڈ گورننس، اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، سوشل سوسائٹی کو مضبوط ہو، وہ بھی نظر نہیں آ رہی. چلیں ٹھیک ہے اگر صاحب، اس وقت ناظرین ہمارے پاس وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہمارا پروگرام جاری ہے اور ہم بات کریں گے مزید نابینا افراد پہ جو لاہور میں لاٹھی چارج ہوا ہے اس حوالے سے، اور اس ٹاپک کو بھی آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جواد صاحب موجود تھے لیکن ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ساتھ لیں. اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.